ظاہر ہے یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں، اور اسلام کے دامن کو اگر اچھی طرح سے دیکھا جائے اور مطالعہ کیا جائے تاریخ اسلام پر، تو اس کے علاوہ کوئی بررسی نظر نہیں آتی۔ یا قرآن کریم ہے، یا بیت الہی ہے، اور یا مالک بیت۔ اب ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے جب گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا، مختلف سوروں میں الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت کے لیے سمجھایا۔ مقام ابراہیم کے لیے بتایا جا رہا ہے، ہجر اسماعیل کے لیے بتایا جا رہا ہے، رکن سمجھائے جا رہے ہیں، رکن یمانی، رکن شامی بتایا جا رہا ہے، مستجار کے لیے بتایا جا رہا ہے، مستجار کیا چیز ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ دنیا بیت کو اچھی طرح سمجھ لے کہ جب بیت کی اتنی عظمت ہے تو اہل بیت کی کتنی عظمت۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن مجید صرف اور صرف انٹروڈکشن کرانے کے لیے آیا ہے آل محمد کے لیے۔ پورے قرآن مجید کو اگر دیکھا جائے تو اہل بیت طاہرین کا مکمل طور سے یہ اختیار کیا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے لیے کافی ہو یا نہ ہو، مگر اہل بیت کی عظمت کو بتانے کے لیے قرآن کافی ہے۔ اہل بیت کی مدح سرائی کے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے نا کہ ہمیں دلیلیں آپ کتابوں سے مت دیا کیجئے، حوالے دیتے ہیں آپ، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ فلاں چھاپ خانے میں چھپی ہوئی ہے، یہ فلاں صاحب نے لکھی ہے، یہ عقلی دلیل ہے، یہ منطقی دلیل ہے، یہ فلسفیانہ انداز ہے، یہ صوفیانہ انداز ہے۔ ہمیں آپ اگر سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم تو قرآن والے ہیں، ہم تو کتاب والے ہیں، ہم کلام اللہ والے ہیں، ہمیں آپ سمجھائیے تو قرآن سے سمجھائیے۔ اب ہمارے پاس بھی ذریعہ الحمدللہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں آپ کھولنا شروع کرتے ہیں، حد یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیے عرض کروں، اور یہی سے آغاز شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں سب حضرات؟ بے استعانت کے لیے، بسم اللہ، بے استعانت کے لیے، مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسم تو گویا یہ ہوا بسم اللہ، اللہ کے اسم کی استعانت سے، یعنی اللہ کے نام کی مدد سے۔ توجہ کریں گے آپ اس جملے کے اوپر، اللہ سے نہیں، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے اسم کی مدد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے استعانت کے لیے اسم، اس کے بعد اللہ، الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کیا لکھا جاتا ہے سب جگہ پر؟ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بھائی یہی نہیں لفظ اس میں، یہ شروع کرنا بھی نہیں ہے، ابتدا کرنا بھی نہیں ہے، آغاز کرنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم کی مدد سے شروع کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ماننا پڑے گا، تقدیر میں ماننا پڑے گا، کوئی چیز ہے جو پوشیدہ ہے، پردے میں ہے۔ یعنی پہلی منزل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس کا وجود ہے وہ پردے میں ہے۔ اگر آپ یہ پردے اور غیب کو نہ مانے تو آپ کی بسم اللہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ پردے میں ہے، مقدور رکھنی پڑے گی، تقدیر میں رکھنی پڑے گی، ماننا پڑے گا کوئی چیز ہے جو پردے میں ہے، تب آپ کے لیے اچھا خوب بسم اللہ کا ڈیفینیشن جو ہے وہ ظاہر تعریف آپ کے سامنے ہے، اور مکمل طریقے سے بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے خلاصہ ہو چکا ہے۔ کیسے؟ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے تفسیر پوچھنا شروع کی، کس سے؟ صاحب قرآن سے، مفسر قرآن سے، یا یوں کہوں محافظ قرآن سے۔ جملوں کی قیمت سمجھیے قسم خدا کی۔ جی بحر زخار ہے جس کو سوچ رہا ہوں میں کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس نے تفسیر جو ہے پوچھنا شروع کی، مولا سمجھا دیجیے۔ آپ نے بیان کرنا شروع کیا، رات کا حصہ گزر گیا، نصف حصہ گزر گیا، تیسرا حصہ گزر گیا، اور اب صبح سفیدی میں مدار ہو گئی۔ ابھی بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھ رہے، ابھی بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے۔ کتنے دفاتر بھر گئے ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہیں ابن عباس مفسر قرآن کہ جس کو مولا علی جیسا خود سامنے مل رہا ہے، بغیر کسی واسطے کے سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، نظر فرما رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو بھی عبادت ہے، سماعت کر رہے ہیں تو بھی عبادت ہے۔ ایسی قربتیں جسے مل جائیں کتنا بڑا کمال ہے۔ ابن عباس لکھتے جا رہے، جب صبح ہو گئی تو مولا نے فرمایا ابن عباس کیا کروں، رات میں ساتھ نہیں دیا، ابھی تو بسم اللہ کا مسئلہ صرف حل بھی نہیں ہوا ہے۔ خوب
ابھی میں خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ آج کی رات میں کچھ لے کے تو چلے جاؤ کم سے کم. ایسا نہ ہو کہ پوری رات گزر گئی اور تمہیں یہی نہ پتا چلے کہ بسم اللہ ہے کیا. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورۃ البقرہ میں, جو سورہ بقرہ میں, وہ سورہ حمد میں, جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, جو پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس بے میں ہے, اور جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے. انا النقطۃ تحت الباء, میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے. بڑی توجہ, مولا کائنات نے خلاصہ کیا, پورا قرآن نقطے میں سمٹ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نقطے کو پھیلاؤ تو قرآن بنتا ہے. 6666 تقریباً آیتیں بنتی ہیں, 114 سورے بنتے ہیں, 30 پاروں پر مشتمل ہو جاتا ہے. کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. سنی, شیعہ, حنفی, مالکی, حنبلی, رافضی, دیوبندی, وہابی, سورہ الحمد سے لے کے والناس تک سورہ سب کے یہاں وہی ہے, کوئی اختلاف نہیں. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس نقطے کو پھیلاؤ گے تو 30 پارے بن جائیں گے, 114 سوروں پہ پھیل جائیں گے, 558 رکوع بن جائیں گے, 6600 آیتیں بن جائیں گی, مکی مدنی کہلائیں گے. سمیٹو گے تو نقطہ بن جائے گا, اور نقطے کا وجود خود میں ہوں. نقطہ خود میں ہوں ہر چیز کی. آج کل بچے پوچھتے ہیں مولانا ہمارے اعتبار سے سمجھائیے. لیجیے صاحب بچوں کے اعتبار سے سمجھا دیتا ہوں, اس لیے کہ کمپیوٹر کا دور ہے, .com کا دور ہے. اسلام کی ویب سائٹ کا نام ہے ہولی قرآن. اسلام کی ویب سائٹ کا نام ہے قرآن کریم, اور کوئی بھی ویب سائٹ بغیر ڈاٹ کے نہیں کھلتی. اسلام کی ویب سائٹ کا نام ہے قرآن, اور قرآن کھلتا ہے ڈاٹ کے ذریعے سے, اور ڈاٹ نام ہے علی ابن ابی طالب. کے اندر کوئی مسلح پہ آنے والا نام نہیں لیتا میں, ممبر کا تقدس ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے, ممبر کا تقدس ہے. اس نے جب نماز پڑھانی شروع کی اور نماز ختم ہو گئی تو لوگوں نے اعتراض کیا. سنیں آپ, لوگوں نے اعتراض کیا. ایلبو چلنی شروع ہوئی, تولیاں چلنی شروع ہوئی, اور آہستہ آہستہ جو لوگ ہوتے ہیں کچھ بولنے والے وہ آگے بڑھے, اور اس نے کہا کہ صاحب کمال ہو گئی, یہ نماز کون سی نہیں پڑھائی آج آپ نے؟ کہلے کیوں, کیا ہوا؟ کہلے کہ تم نے یا تو بھول گئے ہو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یا تم نے جان بوجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا ہے. تو اس نے اقرار کیا باقاعدہ کہ میں بھولا نہیں ہوں, میں نے جان بوجھ کر ترک کیا ہے. دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو, سنی کتابوں سے دے رہا ہوں. میں نے جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑا ہے. اور کیوں؟ کہ تم نے نہیں سنا ہے بسم اللہ نام ہے علی کا. یا علی, بسم اللہ نام ہے علی کا. تو اگر میں بسم اللہ پڑھ لیتا تو میری نماز میں علی آ گیا ہوتا نا, اس لیے میں نے بسم اللہ کو چھوڑا تھا کہ نماز ہو جائے. سمجھ گئے؟